بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 2۔ حضرت علی علیہ السلام نے سفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا: اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی مشیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت اور دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنجے گرا مایا سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے، ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں لکھی ہوئی کتاب ذو فشان نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا، تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھی، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمہ گیر تھی، کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹ مٹا گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنے جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیراں اور سرگرداں، جاہل اور فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سننے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے۔ وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے موزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، قطب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کبکبی دور کی۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے۔ انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔